الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریا المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم ہیں، شروع کرتے ہیں۔ جنید ہیں شارجہ سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مختلف سلاسل میں ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیا سارے طریقے درست ہیں، اور کیا انگلی کے اشارے سے قلب جاری ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کا حکم قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے، کم و بیش 700 سے زیادہ مرتبہ بالواسطہ ذکر کا حکم ملتا ہے، اور تقریباً 36-40 مرتبہ، 30 سے زائد مرتبہ براہ راست ذکر کا حکم ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ذکر ایک الگ طرح کی عبادت ہے۔ نماز کے لیے بہت سی شرائط ہیں، فرض عین ہے، بہت سی شرائط ہیں، وقت کا ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، وضو کا ہونا، بہت سی شرائط ہیں۔ روزے کی اپنی شرائط ہیں، حدود و قیود ہیں، حج کی اپنی شرائط و حدود و قیود، جتنی زکوٰۃ کی اپنے حدود و قیود ہیں۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر حال میں کیا جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ وضو ہے ذکر کرو، نہیں ہے ذکر کرو، پاک ہے ذکر کرو، ناپاک ہو گئے ذکر کرتے رہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ معین نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو مختلف سلاسل ہیں وہ مشائخ کے اپنے تجربات ہیں کہ اس طرح سے ذکر کیا جائے۔ بنیادی ذکر کے طریقے دو ہی ہیں، ذکر لسانی اور قلبی۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو ہم عمل کرتے ہیں شریعت مطابق عملاً وہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے ذکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، وہ ذکر عملی ہے، یہ لسانی ہے۔ لیکن مراد جو قرآن کی ہے اور جس کثرت سے ذکر کا حکم قرآن دیتا ہے وہ صرف ذکر قلبی ہے۔ جب تک ذکر قلبی نہ ہو ذکر کثیر نہیں ہوتا، اور قلب کی ہر دھڑکن میں اللہ کا نام بس جائے تب جا کر یہ ذکر کثیر بنتا ہے جس کا قرآن حکم دیتا ہے۔ اب اس کے نہ اوقات معین ہے، نہ کوئی صورتحال معین ہے، نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی ذکر کرو اور کرتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس میں مشائخ کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور 6-7 طریقے تو ہماری جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو ہر سلسلے کے مشائخ کا اپنا تجربہ ہے۔ ذکر میں صرف ایک شرط ہے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ کیا جائے ذکر کے نام پر۔ ٹھیک ہے، یعنی جس چیز سے شریعت روکتی ہے ایسا کام نہ کیا۔ بالکل ٹھیک۔ شریعت کے اندر آپ کسی طرح سے ذکر کریں، درست ہے۔ اب رہا اس کا دوسرا حصہ کہ انگلی کے اشارے سے قلب جاری ہو جائے، تو یہ اتنا آسان کام ناممکن نہیں ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ صدیوں میں کہیں ہوتے ہیں، انگلی کا اشارہ نہیں ہوتا، دل کی توجہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ وہ خواہ اشارہ کر دیں یا زبانی کہہ دیں دل پہ خیال کرو، لیکن کوئی ایسا صاحب حال شیخ ہو جس کی ایک توجہ دل کو ذاکر کر دے، اور توجہ سے مراد ہوتے ہیں کہ جو انوارات اس کے اپنے قلب میں آ رہے ہیں وہ آپ کے قلب پہ القاء کر دے۔ بالکل ٹھیک۔
تو بعض اوقات بعض بزرگ دل پہ انگلی رکھ دیتے ہیں، بعض اشارہ کر دیتے ہیں، تو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، لیکن یہ آسان آسان ہے، نہیں ہے، یہ بالکل کوئی ٹھیک ہے۔ صدیوں میں کوئی ایسا اور اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ذکر سیکھا جائے اور اس میں باقاعدہ اس کو سیکھا جائے اور اس پہ پوری محنت کی جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال آفتاب احمد ہے، ان کا ہے کہ کیا قبروں پہ کتبے لگانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ نہیں، کتبہ لگا دینا یا کسی کا نام یا تاریخ لکھ دینا کوئی ایسی خاص حرج کی بات نہیں ہے۔ قبروں کو سجانا اور قبروں پہ فضول خرچ کرنا اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے پختہ کرنا اور یہ وہ منع ہے۔ ویسے قبر کا نشان آپ عام پتھروں سے بنا دیتے ہیں یا اچھے پتھروں سے بنا دیتے ہیں، وہ خیر ہے۔ کتبہ لگا دیتے ہیں تو چونکہ خاندانی قبرستان میں بھی نہیں پتہ چلتا کون سی قبر والد کی تھی، کون سی دادا کی تھی، اگر کتبہ اور نہ ہوتا۔ خاص کر کے جب ایک عرصے کے بعد بندہ وہاں عرصے ملک کو سے باہر چھوڑ چلا دیں جائے، جی، ہم جنہیں خود دفن کر کے آئے اب ہمیں ان کی قبریں قبرستان میں نہیں ملتی، نہیں ملتی، بالکل ٹھیک، جن کو ہاتھ سے دفن کیا ہے وہ قبرستان کبھی کوئی جاتا ہے، کب یاد رہتی ہے، آپ 1 سال نہ جائیں تو 10 قبریں دائیں بائیں اور بن جاتی۔ بے شک، بے شک، تو کوئی نشاندہی کا رہنا کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح، صحیح، قبروں کو سجانا اور ان پر چڑھاوے چڑھانا اور فضول خرچ کرنا اور وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خضر حیات ہیں لاہور سے، یہ کامن سوال ہے جو ہر بندے کے ذہن میں تقریباً ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ جس بھی فرقے سے، وہ کہتے ہیں کون سا فرقہ حق پر ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حق پر ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اچھا، کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حق پر ہیں؟ لوگ مختلف دلیلیں دیں گے، لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ ہی کے اسوہ حسنہ سے لوگ مختلف چیزیں اخذ کریں گے، جیسی چیز کی استعداد ہوگی اس پہلو پہ وہ کرے گا، تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ما انا علیہ واصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سیرت دیکھ لو، میرے صحابہ کا کردار دیکھ لو، جس راستے پہ ہم ہیں یہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بڑی بالکل ٹھیک، روشن واضح دلیل ہے۔ صحیح، آپ جو کر رہے ہیں کیا صحابہ ایسا ہی کرتے تھے؟ جس آیت کا جو مفہوم سمجھ رہے ہیں کیا صحابہ نے وہی سمجھا؟ جس حدیث کا جو مطلب آپ لے رہے ہیں صحابہ نے وہی لیا؟ حق پر، تو آپ حق پر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے اور ان کے درمیان اختلاف ہے تو وہ حق پر ہیں، آپ بھول گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی کہ یہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے اور اس میں کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کا اسلام ماپتے رہتے ہیں، بالکل ہر کوئی اپنا جواب اللہ کو دے گا، آپ اپنا کردار اور اپنا نظریہ اپنے آپ کو اس پیمانے میں اپنا دیکھیں وہ پیمانہ درست کریں، ہر کوئی اپنا اپنا سوچے پھر تو ٹھیک۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہم چاہتے ہیں ہمیں تو آزادی اور دوسرے پر یہ فٹ کریں، جی ہاں، جی ہاں، شاید وہ اپنی مرضی سے چنتا تو مان لیتا، جب ہم کہتے ہیں تو وہ نہیں قبول کرتا۔ اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں وہ کہہ تو ٹھیک رہے، لیکن چونکہ انا بیچ میں آ جاتی ہے کہ نہیں میں بھی، اس میں پھر رستے نکالے جاتے ہیں کہ میں کیسے ٹھیک، ہاں تو اچھا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کرے، اپنا اپنا دیکھیں، معیار یہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے، یہ اسد واہ کینٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کو عدالت طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جیسے یہ خلا کے لیے وہ دعویٰ دائر کیا جو جاتا ہے۔ ہمارا ملکی قانون ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ یہاں مسلمان بر صغیر پر حاکم تھے، سارے قانون شرعی تھے، عدالتیں شرعی تھیں، انگریز آیا، اس نے پھر نیا قانون بنایا، ٹھیک ہے، پون صدی ہو گئی، ہم سے اپنا قانون بنا نہیں۔ بالکل میں نے ایک بڑا مزیدار سوال ججز پر کیا ہے، ہائی کورٹ کے ججز پر، سپریم کورٹ کے ججز پر، کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں جس بندے کو سزا دیتے ہیں۔ صحیح، جی ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں تعزیرات پاکستان مجریہ 1836، تعزیرات پاکستان بنا 1947 میں، تعزیرات پاکستان 1836 میں، یہ جھوٹ نہیں ہے؟
تو آپ اسے سزا موت دے دیتے ہیں. یعنی ہم نے اسی قانون جو تعزیرات ہند تھا انگریز کا بنا ہوا اسے تعزیرات پاکستان کہنا شروع کر دیا. تو چونکہ عدالتوں میں کوئی شرعی قانون نہیں ہے تو یہ مقدمے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے سامنے بھی ایک فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ججز دیندار ہیں وہ اس بندے کو بلا لیتے ہیں. صحیح. اسے کہتے ہیں اسے طلاق دے دیں. اچھا. تو طلاق ہو گئی. تو جو جج از خود فیصلے میں لکھ دیتا ہے کہ طلاق ہو گئی وہ جو آئین و دستور ہمارا ملکی چل رہا ہے اس میں تو طلاق ہو جاتی ہے شرعن نہیں. شرعن نہیں ہوتی. یہ بڑا اہم بات ہے بڑی کہ شرعن اس طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ قانون شرعی نہیں ہے نا. اگر اس قانون کے تحت کسی کو طلاق ہوئی ہو عدالت لکھ دیتی ہے تمہیں خلا ہو گیا طلاق ہو گئی تو عدالت کی حیثیت شرعی قاضی کی تو نہیں ہے, اس کے پاس تو انگریز کا بنایا ہوا قانون. اچھا یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سے عدالت کے ذریعے طلاق ہوئی ہو اور وہ رجوع کرنا چاہے تو شرعی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی, اس کو طلاق ہوئی ہی نہیں. ہوئی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ تھا جس پہ آپ نے دھیان دلوایا. آپ مجھے فقہ کی طرف گھسیٹ رہے ہیں. نہیں میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ مقامی علماء یہ بڑی اہم چیز تھی اور اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333455021 اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ بھیجیے, SMS کیجیے, ای میل کیجیے, اس پروگرام میں شامل کریں گے, حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.